میں آپ کو اسٹوری سے آتا ہوں بڑی زبردست کہ دعا کس طرح سے زندگی میں نا آسانیاں لے آتی ہے. ڈاکٹر احمد بڑے فیمس ڈاکٹر تھے. ہی یوز ٹو لیو ان سعودی عربیہ, اور یہ دارالسلام نے ایک بک چھاپی ہے اسٹوریز آف ایکسیپٹیڈ پریئرز. اس میں غالباً دوسرے نمبر پہ یہ اسٹوری لکھی انہوں نے مینشن کی ہے. شارٹ کر کے کو بتاتا ہوں. تو ہی واز انوائٹیڈ ٹو این انٹرنیشنل کانفرنس, اور وہ ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا چاہتی تھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ڈاکٹر احمد واز ویری ہی از ایکسپرٹ کہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں اینڈ وی ریلی وانٹ ٹو آنر یو اینڈ گیو یو ایوارڈز اور وہ سب. ہی فلیو فرام ریاض ٹو ابہا. راستے میں فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ طائف ایئرپورٹ پہ اتر گئی. نہ جو عبد المالک مجاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہت سوچنے کے بعد میرے مطابق وہ ریاض سے ابہا نکلے اور راستے میں جو جس ایئرپورٹ پہ وہ رکے تھے وہ طائف کا ایئرپورٹ تھا. تو دیر واز سم ٹیکنیکل فالٹ ان دا فلائٹ, وہ طائف میں اتر گئی. اور پھر جب وہ ویٹ کریں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ دیر سم ٹیکنیکل فالٹ, ہم دوسرا پلین منگوا رہے ہیں اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ سون کہ وہ کب پہنچے گا. کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ اس کو 16 گھنٹے لگ جائیں گے پلین کو پہنچتے ہوئے. تو ہی واز اپسیٹ کہ یار میری آج رات کو ایوارڈ سیریمنی ہے, کانفرنس میں بنے جانا ہے, اس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آنے والی ہیں, تو دس ہیز بین دس واز دا ٹائم آئی ہیو بین ویٹنگ فار آل مائی لائف, اور یہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ. کہتے سر وی کی ناٹ ہیلپ یو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ فلائٹ اتنی ہی دیر میں آئے گی. ہاں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابہا جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے یہاں سے تو کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو ہے, آپ کیب پکڑیں اور آپ نکل جائیں. تو کہا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. انہوں نے اپنا سامان لیا, وہ ٹیکسی میں بیٹھے, نکلے. راستے میں قدر اللہ ما شاء فعل, اندھیرا, طوفان, بارش, اینڈ ہی لاسٹ ہز وے. وہ اپنا راستے جب کھو گئے تو بھوک, پیاس اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی تھی, تو انہوں نے رینڈملی کہیں گاڑی روکی اور عورت کا دروازہ کھولا اور کھٹکھٹایا اور ایک بوڑھی عورت نکلی. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاس موبائل ہے, میں کال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو, یہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں تو کوئی چارجنگ ہی نہیں ہے, ہم موبائل کیسے, ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے, لیکن تم اندر آ جاؤ, تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو, تم کچھ پیک کھلاتے پلاتی ہو. خیر اس کو انہوں نے کھانا کھلایا, پانی پلایا, اس کا خیال رکھا اور نماز دی, نماز پڑھی انہوں نے. اور پھر جو ہے نا وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ ماں جی یو ہیو بین اے ویری ونڈرفل ہوسٹ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور لیکن پھر ساتھ سے نا رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا نیفیو ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی آج تک وہ پوری ہوئی ہے, لیکن میری ایک دعا پوری نہیں ہوئی, اور یہ میرا جو نیفیو ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ اس کو میڈیکل النس ہے, اور ہم نے جتنی بھی ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے جواب دے دیا, اور انہوں نے سب نے ریکمینڈ کیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں ان کو آپ چیک اپ کرائیں, اور وہ بڑے سنا ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور انہیں کے پاس علاج ہے, لیکن سنا ان کی اپوائنٹمنٹس لینے کے لیے مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں بیٹا, مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ ماں جی ان ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ماں کہتی ہیں ڈاکٹر احمد. تو ڈاکٹر احمد خود کہتے ہیں کہ میں رونے شروع ہو گیا اور کہا کہ ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرا جو جہاز خراب کروایا اور میں ٹیکسی لی اور میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے دروازے تک پہنچا, وہ یہ آپ کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. اور پھر انہوں نے اسی بچے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کیا فار فری. یہ ہے دعا جو کہ کس طرح سے انسان کی لائف کو چینج کر دیتی ہے, کس طرح سے مشکلات کا حل لے کے آ جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مشکل والے کی مشکل کو دور کرے اور اس سے جو ہے نا تنگی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے, میرے علاوہ کون ہے جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کو دور کر دے جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے جو ہے نا مشکل کو دور لے جائے. تو دعا. پانچواں وظیفہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ. صدقہ انسان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور اس فیت کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ یہ جو مصیبت آئی, چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے, چاہے کوئی بھی ایشو ہے, بلکہ ہیلتھ کے پہ تو خاص حدیث آتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ,
اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو, صدقہ دے کے ان کا علاج کیا کرو. اور ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. اور صدقہ صرف لاکھ روپے صدقہ نہیں ہے, آدھی کھجور بھی صدقہ ہے, 1 روپیہ بھی صدقہ ہے. دیا اخلاص نیت سے جائے, دیا اللہ کی رضا کے لیے جائے, اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک شخص تھا جو ایجپٹ میں تھا, وہ ایک فورن کنٹری میں رہتا تھا, جاب کرتا تھا. تو اس نے اپنا ہارٹ کا چیک اپ کرایا, تو اس نے کہا کہ آپ کے دل کی بڑی بری حالت ہے, آپ کو تو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی, اور آپ کی تو وینز آرٹریز بلاکڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سجیسٹ نہیں کرتے آپریشن, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن وی کی ناٹ گارنٹی یو اینی تھنگ. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ, میری فیملی والے ایجپٹ میں ہوتے ہیں, مجھے ان سے مل کے آ جاؤں میں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ ریکمینڈ یو ٹو ٹریول, بہت بری اسٹیٹ ہے آپ کی, اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے رسک پہ جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ. وہ اپنے گھر والوں سے ملا اور وہ بڑا پریشان ہو گیا, بچوں سے اور بیوی سے اور ماں باپ سے مل کے. جب وہ آ رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ جو میٹ شاپ ہے وہ میٹ کاٹ رہا ہے, جو شخص ہے جو وہ وہاں پہ جو کاٹنے والا تھا, سبحان اللہ. تو اس نے وہ میٹ کو کاٹ رہا ہے, جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں وہ سائڈ پہ پھینکتا جا رہا. تو پھینکتے پھینکتے ایک عورت ہے جو غریب سی ہے, اور اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس میٹ کو کلیکٹ کر رہی ہے جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں. تو اس نے کہا ماں جی تم یہ کیوں کلیکٹ کر رہی ہو, کیا ملے گا تمہیں سے؟ کہتی بیٹا ہم مہینے میں 1 دفعہ گوشت کھاتے ہوتے ہیں, لیکن اس مہینے میرے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ ہم اس دفعہ گوشت پرچیز کر سکیں. تو آئی وانٹڈ کہ میں اسی ہڈیوں کو اور چیچڑوں کو لے کے ان کو بالوں اور اس کی یخنی بچوں کو پلا دوں, تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس لڑکے نے سوچا کہ ویسے بھی میرا پتہ نہیں آپریشن سکسیزفل ہوتا ہے نہیں ہوتا, اتنی میری سیونگز کہاں جائیں گی میں اگر مر گیا تو. تو میٹ شاپ والے کو بولا, جاننے والا تھا کہ یار بات سن, یہ مہینے میں تمہیں ہر مہینے تمہارے پاس آئے گی, اور جب جب وہ تم سے میٹ مانگے تم نے اس کو دینا ہے, اور بل میرے اوپر ہے. جب اس بوڑھی عورت نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ یا اللہ اس کی تمام مشکلوں کا آسان کر دے, اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے, اور دل سے دعائیں کی اللہ تیری ہر مشکل کو دور کرے. خیر ہی وینٹ بیک ٹو دیٹ کنٹری, اپنا علاج کروایا, رپورٹس کروائیں, رپورٹس بالکل نارمل آئیں. ڈاکٹر سمجھا کہ شاید یہ غلط بندے کی رپورٹس ہمیں آ گئی ہیں. دوبارہ جب چیک اپ کیا تو اسی بندے کا سیم رپورٹس, ایوری تھنگ وینٹ بیک ٹو نارمل. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا, ڈیڈ یو گو ٹو اینی ہاسپٹل؟ ہی سیڈ نو. ڈیڈ یو ایٹ اینی میڈیسن؟ ہی سیڈ نو. انہوں نے کہا یہ آپ کی رپورٹس ہیں, سب ٹھیک ہو گیا ہے. کہتا اللہ اکبر, آئی نو وٹ از اٹ. یہ اس عورت کی دعا تھی, اور جو میں نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں یہ اس کا نتیجہ ہے. داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقے سے کیا کرو. ایک اور سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ہی واز ان ہز آفس, کال ہے کہ آپ کی مدر کی بہت بری حالت ہو گئی ہے, شی از ایڈمٹڈ ٹو ICU, آپ جلدی پہنچیں. وہ کہتا ہے کہ میں آفس سے نکلا, ہاسپٹل جا رہا تھا, کہیں سگنل کے پاس تھا جہاں بھی, وہاں پہ ایک میں نے دیکھا ایک بلی, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ نا چیخی اور چلا رہی تھی, آوازیں نکال رہی تھی. تو مجھے بڑا ترس آیا اس پہ کہ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی کار کسی نے ہٹ کی تھی یا کیا وجہ. تو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی ہیلپ کر دوں. وہ ساتھ شاپ میں گیا, اس نے دودھ لیا اور اس کو وہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ سرو کر دیا اور وہ آ گیا. تو وہ اپنی ماجی کے پاس پہنچا, اینڈ ماجی واز اسمائلنگ اینڈ شی واز فیلنگ بیٹر, اور یہ ٹرو اسٹوری ہے. تو کہتے ہیں ماجی میں تو اتنی ٹینشن میں اور پریشانی میں, آپ لوگ تو, مجھے تو بڑی تھا کہ آپ ICU میں ہیں لیکن یو ہیو بین ڈسچارج اور آپ خیریت سے ہیں. کہتی بیٹا اے میریکل ہیپنڈ. کہتی میں بڑی مشکل میں تھی اور تکلیف میں تھی. کہتی ہیں کہ آئی سلیپٹ فار سم ٹائم, اور کہتی ہیں مجھے خواب میں ایک لنگڑی بلی آئی, اینڈ شی واز میکنگ دعا فار می. اور کہتی ہے میں جب میری جیسے وہ اونگ تھی اور وہ کھلی تو آئی فیلٹ فائن, یہ سب جو تکلیف تھی مجھ سے دور ہو گئی. اینڈ دا سیم کین ہیپن ٹو اس ایز ویل. اگر ہم صدقہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو اینی تھنگ کین ہیپن, اینی تھنگ کین ہیپن. ایک اور وظیفہ لکھ لیں اس بات کو, جو وظیفے ہیں نا یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن سے ثابت وظیفے ہیں. یہ آپ کو کوئی پیر بابا یا کوئی ایسے نہیں بتا رہا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سب غلط ہوں گے, قرآن کی اگر دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوں گے, لیکن قرآن و حدیث سے جو ثابت چیزیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. اور یہ دین عمل کا دین ہے, یہ دین ہمیں عمل سکھاتا ہے. صدقہ دو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے دعا کرو,
یہ نہیں کہ جو ہے نا کوئی تعویذ لٹکا لی جی پہن لیا، یا جی ہے نا ایک بچوں کو بلا لی مدرسے کے جی اتنی دفعہ یہ دعا پڑھ دو، یا صرف قرآن جو ہے نا یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام یا کوئی بھی تسبیح لاکھوں دفعہ پڑھ لی. although اجر ہوگا لیکن سبحان اللہ میں بدعات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. دین وہی ہے جو میں اللہ کے نبی دے کے گئے، اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے. ایک اور وظیفہ لکھ لیں، ہیلپنگ ادرس. اینڈ سنس ٹائم از اپ، بلکہ کافی اوپر بھی ہو چکا ہے، میں اس کو صرف مینشن کر دوں گا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے آمین بولتا ہے اور کہتا ہے والا کا بھی مثل، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی. اور فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اور معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہم تو گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، فرشتے کی دعا قبول ہوگی. تو لوگوں کے لیے مدد کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے. ایک اور جو اسٹیپ ہے I want to discuss is توکل اللہ سبحانہ وتعالی، اینڈ دس از دا لاسٹ اسٹیپ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا توکل اختیار کرنا. اور وہ کیا ہے؟ which is کہ ہیونگ فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میرے رب کا جو فرمان ہے، جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا کہ یا اللہ یو ہیو گاٹ می، میں آپ کا بندہ ہوں، میں نے آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ پہ فیتھ ہے میرا، آپ پہ توکل ہے. کیا دل کی ساری ہوپس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوں، کسی کی لوگوں کی جیبوں پہ نہ ہو یا کسی کی اتھارٹی پہ نہ ہو. دس از توکل. اور یہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ. بے شک اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا واجب ہے جس طرح دین کے بہت سے واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ تَعَالَى واجب، جس طرح سے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنا واجب ہے نا، اس طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا واجب ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.